पॉलीगैमी की अगर बात करें तो असल में पॉलीगैमी क्या है? एशियन कल्चर पाकिस्तान को देखेंगे हम, पाकिस्तान के कवानीन और शरिया को मद्देनज़र रखते हुए हम ये बात करना चाहेंगे। ये एक पहले तो बहुत बड़ा अलमिया है इस वक्त माशरे में और बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसकी कोई किसी को परवाह नहीं है कि लॉज़ क्या हैं, इस्लामिक लॉज़ क्या हैं, हमारे हुकूमत के लॉज़ क्या हैं, हमारे मुल्क के लॉज़ क्या हैं। क्योंकि फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो था जो कि 1961 में पास हुआ था, उसके मुताबिक एक हस्बैंड सिर्फ एक वाइफ रख सकता है और अगर उसको दूसरी शादी करना है तो पहली वाइफ से इजाज़त लेना ज़रूरी है। ठीक। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट अ परमिशन और और ये उसके बाद 1961 मुस्लिम हुँ, फैमिली लॉज़ इसके मुताबिक तब से ही शुरू हो रहा है कि सिंस 1961 ये कानून में आ चुका है कि आपने हुँ, पूछ के शादी करनी है। पूछ के शादी ये करनी है। तब से आ चुका ये है। तब से आ चुका यानी है। सिंस पाकिस्तान के इंसेप्शन की बात कर लेते हैं। इंसेप्शंस की समहाउ तकरीबन टू टू सम 4 एक्सटेंट। साल बाद ही हाँ ये जी। और उसके बाद इसमें कोई चेंजेस या कोई इम्प्रूवमेंट या कोई इसमें से अमेंडमेंट कोई वगैरह चीज़ नहीं है। अमेंडमेंट नहीं हुई अभी लेकिन तक। ऐसा है, शहरी क्या इस पर अमल करते हैं या कुछ करते हैं या कुछ परसेंटेज नहीं ये करती, ये अगर अब आपने ऐसा वो बताना है। नहीं करेंगे तो जो ऑर्डिनेंस है वो ये कहता है कि ये एक क्रिमिनल एक्ट है क्रिमिनल ऑफेंस। और पनिशेबल है। ओह! तो क्या ठीक है? जुर्माना है अगर कोई ये खावंद मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता, जी, लेकिन काफ़ी जुर्माना है, जेल भी हो सकती है जेल और भी है और हाँ, साथ फाइन भी है। साथ फाइन भी है। तो ये बताइए कि अगर कोई बगैर पूछे, इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करता है, हुँ। तो क्या किया जा सकता है? बीवी क्या कर सकती है? वो जो फर्स्ट वाइफ है, उसके पास क्या राइट्स है? वो किस हद तक जा आई एम सकती है नॉट अ लॉ कवानीन पर्सन। को इस्तेमाल करते हुए? लेकिन मैं कानूनी मशवरा तो नहीं दे सकती, आई एम नॉट एलिजिबल टू डू दैट। या लेकिन राइट। मेरा ये ख़्याल है कि लॉ फिर ज़ाहिर है उसको एक परमिशन तो देता है ना, वो कोई एक्शन तो ले सकती है कि इसने मुझे ये बताए और कि लॉ की मदद ले और बताए हुकूमत को कि इसने मुझसे इजाज़त नहीं ली और फिर ऑब्वियसली अगर ही कुड बी पनिशेबल हेल्ड है, अकाउंटेबल बिल्कुल। अकाउंटेबल तो होगा। लेकिन हुँ, वो शादी फिर नल एंड वॉइड हो जाएगी ना। वो शख्स जो अपनी बीवी को डोर मैट समझ रहा है, पाँव की जूती समझ रहा है और वो उसके खिलाफ एक लॉफुल एक्ट करती है, तो फिर वो फिर सोचती है कि मेरा तो घर टूट ही जाएगा, तो अच्छा है कि वो उसको ही एक्सेप्ट कर लूँ। हुँ। ठीक है अच्छा ना? ऐसा अभी भी होता है। हिम्मत नहीं है हमारी औरतों में, अभी कोई हिम्मत नहीं है। तो ये कभी भी नहीं हुआ, आज तक मेरे ज़हन मेरी नॉलेज में तो ये कभी भी नहीं है बुशरा कि किसी ने इजाज़त के बगैर शादी की हो और उसको पनिशेबल मतलब कोई पनिशमेंट मिली हो या उसको कोई पैसों का जुर्माना किया गया हो। क्या आपके नॉलेज में है ऐसी कोई बात? मेरे तो आस-पास इतने लोग छुप के शादी करते हैं और वो बाद में अनाउंस भी हो इवेंचुअली जाती है, आपको एक्सेप्ट इवेंचुअली करना होता अनाउंस हो है। जाती है। लेकिन वो औरत कोई एक्शन नहीं लेती पहली राइट, वाइफ़ उसके बिकॉज़ खिलाफ। वो एक मजबूरी होती है, वो डिपेंडेंट भी होती है और हो हाँ, सकता है कि वो एक फैमिली लाइन हो, हाँ, ये तो फैमिली होती है एक ऑलरेडी तो वो एग्ज़ैक्टली रुइन ना हो। ये फिर वही बात है ना कि डिपेंडेंट है ना औरतें, बिल्कुल ही डिपेंडेंट हैं, एम्पावर्ड नहीं हैं। वो कहती हैं कि हमारी तो रोटी भी बंद हो जाएगी अगर हमने इसके खिलाफ कोई कानूनी एक्शन ले लिया। और अगर तो ले ये भी तो लें तो हमें हाँ, बाद में फिर वो चीज़ें इस तरह रहती नहीं है। वो रहती एक नहीं है वो। कर्टियस रिलेशन भी नहीं रहता। लेकिन ये देखो कर्टियस रिलेशन तो उसने तोड़ दिया ना मियाँ ने। उसको इजाज़त के हुँ, बगैर उसका मिसट्रस्ट और उसका सब कुछ तो डेवलप हो गया उस औरत में। तो मोहब्बत तो ख़त्म हो गई ना, वो ट्रस्ट और मोहब्बत तो ख़त्म हो गई, वो तो सब कुछ पामाल कर दिया ना उसने, तोड़-फोड़ दिया राइट। सारा कुछ। वो जो एक ट्रस्ट का लेवल होता है, वो तो ज़ीरो ग्राउंड हो गया ना बिल्कुल। तो उस ट्रस्ट के लेवल को और उसको वो ढूँढ रही है वो औरत पहली वाली। हिम्मत नहीं है हमारी औरतों में अभी तक, कि अगर उसने इजाज़त के बगैर शादी की है, बताए बगैर शादी की है, तो फिर ये तो बड़ी गलत बात है ना। ये तो हो गया बेटा हमारा जो लॉ कहता है हुकूमत का। अब हमारे क्रिएटर ने, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसने हमें क्रिएट किया है, उसने क्या लॉज़ बनाए हैं हमारे लिए। अम, एक आयत है सूरह निसा की, जो कि मिसकोट करते हैं लोग। उस पूरी कॉन्टेक्स्ट में नहीं उसको बताते कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में आई थी और उससे अगली आयत क्या कह रही है। उसमें लिखा हुआ है सूरह निसा की आयत है, आयत नंबर 3 और उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मैरी 1, 2, 3, 4 लेकिन बेहतर है कि एक ही करो।
اور پھر اگلی آیت یہ کہتی ہے کہ تم ان میں وہ نہیں کر سکو گے انصاف، اور اگر تم انصاف نہیں کرو گے تو یہ بہت بڑا اوفینس ہوگا آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت والے دن اس کی بہت پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اور پھر سورہ احزاب 129 آیت ہے اگر مجھے صحیح یاد ہے، اور میں یہ سب کچھ کوٹ کر رہی ہوں، یہ فتویٰ کی کتاب ہے، سعودی گورنمنٹ نے ایک ان معاملات کے اوپر فتوے دیے ہوئے ہیں اور قرآنی آیات جو ہیں وہ کوٹ کر کے۔ تو اگر آپ، لوگ یہ کہتے ہیں، مختلف جو آراء دیتے ہیں، جو ریلیجس اسکالرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دین کے مطابق اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، یو جسٹ ہیو ٹو انفارم، Inform, انفارم not to ask, ناٹ ٹو آسک۔ but لیکن to اگر seek permission, right? ناٹ ٹو سیک پرمیشن، Yeah, لیکن but to rather inform. رادر انفارم، لیکن جو ہمارا لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو صرف بیوی سے اجازت نہیں لینی، اس نے پھر جو لوکل یونین کاؤنسل ہے جی جی، وہاں جا کے اس کو پروو کرنا ہے کہ یہ شادی جو میں کر رہا ہوں یہ میری ضرورت ہے۔ یعنی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی دوسری شادی کرنے جا رہا ہے ہم، اور اس نے اپنی بیوی سے اجازت بھی چلے لے لی ہے، ہم، تو یونین کاؤنسل میں بھی اس نے وہ ایک پروو ویلیڈیٹی کرنا یا ہے، ریزن یس پیش کرنا ہے جو کہ واقعی لاجیکل ہو۔ یس۔ تو ریزنس میں کون سے ریزنس آپ کو لگتا ہے لاجیکل ہے یا دیکھو بیٹے، لاجیکل میرے مانے جاتے پاس ہیں یا جیسے جسٹیفائنگ ہے؟ ایک ہسبینڈ اینڈ وائف آئے ادھر، میرا خیال ہے وہ جھنگ میں رہتے ہیں، اور انہوں نے مجھے، دے ور بوتھ ویری انڈرسٹینڈنگ اور بڑی محبت تھی دونوں میں، لیکن اس نے مجھے کہا کہ دیکھیں میرے ہسبینڈ کا اکاؤنٹ ٹھیک ہے اور میرے میں پرابلم ہے، اور میں اب آئی ایم ریچنگ 45-46 ایئرز آف ایج، میرا بھی علاج شروع کر دیں آپ، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ میں پریگننٹ ہوں گی۔ تو ہم نے آپس میں یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے ایک خاتون کو تلاش کر کے لاتے ہیں اور پھر ہم شادی کر لیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر تم ایسے کر رہے ہو، ایک بچی کو، یہ تمہارا امیر ہسبینڈ ہے اور وہ اس کو ایک شیلٹر مل جائے گا، اس کو بچے مل جائیں گے، یہ تو تمہارا بہت بڑا دل ہے۔ کہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ نے کہا ہے کہ میں ان کو، بچی کے جو والدین ہیں ان کو بتا کے آؤں گا کہ میری پہلی وائف جو ہے وہی سب چیزوں کو لک آفٹر کرے گی، اور اس کو اپنی بیٹی کو سمجھا کے بھیجیں کہ وہ اپر ہینڈ ہوگا اس کا، وہ محبت سے ہی اس کو رکھے گی، لیکن یہ نہ ہو کہ یہ آئندہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم کرے، کیونکہ میں ہمیشہ اپنی وائف کے ساتھ مل کے فیصلے کروں گا۔ تو اس نے دونوں کو بالکل برابر ہر چیز بتا کے، اور پھر اس نے شادی کی، اور اب ماشاءاللہ ان کی ایک بیٹی ہے۔ تو لیکن اس میں بیلنس تو پھر بھی نہ ہوا نا، بیکاز کس طرح؟ ایک مرد نے تو بالکل ایکول رکھنا ہے نا چاروں کو، اپر ہینڈ تو اب کسی کا بھی نہیں ہے، چاروں برابر ہونی چاہیے، وہ تو آپ یا بالکل پھر ٹھیک نہ کہہ رہی سیکنڈ ہو ہیں، سکتا، نہ تھرڈ ہو سکتا، نہ دس فورتھ ہو از سکتا ہے۔ واٹ قرآن سیز دس از کہ یس، آپ دس نہیں از کر اٹ، سکتے، یو لیکن کانٹ۔ لیکن ہمارے جو فیملی لا آرڈیننس ہے اس کے مطابق تو اس نے سب کچھ صحیح کیا نا۔ اس نے جو ہمارے ملک کے لاز ہیں اس کے مطابق اس نے بیوی سے پرمیشن لی، اس نے یونین کاؤنسل میں بتایا کہ مائی فرسٹ وائف، پروٹوکالس پوری کر دی۔ پروٹوکال پوری کیے کہ جی میری وائف اب بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، میرا رائٹ ہے، میرا اکاؤنٹ ٹھیک ہے، میرے ٹیسٹ ٹھیک آئے ہیں، اور میرا یہ رائٹ بنتا ہے کہ میں ایک بچہ، اور میری وائف ولنگلی مجھے اجازت دے رہی ہے، اور یونین کاؤنسل کو انہوں نے جا کے سارا ایکسپلین کیا اور پرمیشن لے کے، اور اس نے پھر شادی کی۔ تو یہ تو ہے لافل جو آپ نے شادی کی لا کے رائٹ، مطابق، یہ تو چلے پروٹوکالس پوری ہو پروٹوکال گئی، پورے ہو گئے۔ قوانین جو ہاں پاکستان کے ہاں، کہتے ہیں۔ اچھا اب یہ جو ہے آپ نے جو بتایا ہے، کیونکہ یہ ہوتا دیکھیں نا، یہ ہے کہ انکلینیشن دوسری وائف وہ اب یہ ینگ دیکھیں ہے انہی باتوں میں آ اس گئی کی نا، ہاں۔ طرف زیادہ ہو جاتی ہے ہسبینڈ کی، اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے اس نے اپنی پوری کوشش کی۔ تو یہی سورہ احزاب میں آتا ہے 129 میں کہ اگر تم چاہتے بھی ہو، تمہارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ تم چاہتے بھی ہو کہ تم دونوں میں برابری کرو اور انصاف کرو، تو تم نہیں کر سکتے۔ یہ سورہ احزاب بتا بیکاز نو رہا ہے ون از پرفیکٹ امنگسٹ اس۔ یو کانٹ ڈو اٹ۔ اور پھر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی، ان کی ڈیتھ کے وقت ان کی 9 وائفز تھیں، اور انہوں نے ٹائم اور وہ سب چیزیں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کی ہوئی تھیں، ویلتھ اور یا ان کی جو لک آفٹر وہ کرتے تھے ویلتھ وائز، اور دوسرا ان کا ٹائم،
لیکن انہوں نے پھر ایک میں پڑھ رہی تھی حدیث میں ہے کہ وہ ہی سیٹ کہ وہ جو جس کے لیے میری محبت ہے وہ میں نہیں ایکول کر سکتا، جو دل میں محبت ہے آپ اس کو وربلی شو نہ کریں دوسری وائف کے سامنے، لیکن یہ کہ دیٹ یو ہارٹ کو تو نہیں نا آپ کنٹرول کر سکتے، تو یہ الاؤ ہے دین میں کہ آبویسلی آپ، لیکن ٹائم اور ان کو جو مانیٹری بینیفٹس آپ دے رہے ہیں وہ ٹوٹلی ایکول ہونے چاہیے. لیکن اس کے باوجود سورہ احزاب میں لکھا ہوا ہے کہ یو کانٹ سو میری اونلی ون، اگر تمہیں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسپیسیفک کیس ہے کہ ایک وائف بانجھ ہے، اس کے ایگز نہیں ہیں، پہلے پتہ نہیں چلا، ہسبینڈ ٹھیک ہے. اب وہ کئی تو ہسبینڈز آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے بچے تو اپنی اپنی لائف میں چلے جائیں گے، یہ میری وائف تو بہت اچھی ہے، سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میری اندر وائف، میں بچہ اڈاپٹ کر لوں گا. اس طرح کے کپلز بھی آتے ہیں. لیکن اگر ہسبینڈ میں ڈیفیکٹ ہو تو عورت تو دوسری شادی نہیں کرتی، وہ تو اسی کے ساتھ زیادہ تر وہاں موجود رہتی ہے، ہسبینڈ کے ساتھ اس کا ساتھ دیتی ہے. تو یہ جو بات ہے یہ ہمارے ملک میں تو نہ مسلم لا رائج ہے اور نہ ہمارا ملک کا لا رائج ہے. کہاں پکڑ ہوتی ہے کسی کی، کہاں حکم. اول تو ہماری جو بچیاں ہیں یا ہماری جو عورتیں ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر یہ تم سے اجازت کے بغیر شادی کرے گا تو تم کورٹ میں جا سکتی ہو. نو، وہ تو اچانک اس کو کہیں ادھر ادھر سے اطلاع ملتی ہے اور وہ پھر بیچاری پریشان ہو کے ہی بیٹھ جاتی ہے کہ اب کیا کروں. لوگوں کو اپنے حقوق، رائٹس کا معلوم نہیں ہے. نہیں ہے رائٹ. لیکن ظاہر ہے اب تو جس زمانے میں یا جس سال میں ہم آ چکے ہیں شروع ہو گیا ہے وہ ایک اویئرنیس کیمپینز کا ہم کہہ سکتے ہیں سیشن، جس میں لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے آہستہ آہستہ کہ ان کی کیا ورتھ ہے اور ہر ایک انسان کی کیا رائٹس ہے، کیا جینے کے طریقے ہیں، طور طریقے ہیں پاکستان کے قانون کی نظر میں، اور دے شوڈ لیکن بیٹے اپلائی یہ دیز. دیکھو نا ہمارا سسٹم جو ہے اب اگر آپ کورٹ میں جائیں گے، وہ بیچاری بچی پڑھی ہوئی بھی نہیں ہے یا چلو تھوڑا سا پڑھی ہوئی ہے اور تھوڑا سا ارن کرتی ہے، تو وہ بچے پالے گی یا وہ وکیل کے پاس کورٹس میں کیا حال ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے. وہ فیصلہ دینے لینے کے لیے ایک کتنی دفعہ کورٹس میں جانا پڑتا ہے اور کتنا ہیوی پے کرنا لینگویشنگ پڑتا ہے لائرز کو. لینگویشنگ کیسز ہاں ہوتے ہیں ایٹ ٹائمز اور ڈیلینگ ہاں، ٹیکٹکس میری ہوتے ہیں. ریکویسٹ ہے گورنمنٹ کو کہ کم از کم الائن تو کریں آپ دونوں اسلامک لا کو اور اس کو دونوں کو اکٹھا ایک تو کریں. ایک کہتا ہے کہ آپ بتائے بغیر صرف انفارم کریں، ایک کہتا ہے کہ آپ کو پرمیشن لینی ضروری ہے اور آپ کو سزا ہوگی اگر آپ پرمیشن نہیں لیں گے. ٹھیک ہے نا ایک. سو دیر شوڈ بی کمبینیشن ہاں رائٹ. اچھا، اگر کسی نے بتایا نہیں ہے وائف کو اور اپنے طور پہ وہ کر رہا ہے کہ میں دونوں کو ایکول ٹائم دے رہا ہوں، اور کیسے ایک عورت کو تو پتہ ہے کہ تمہاری دوسری شادی ہے، دوسری کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہاری دوسری آپ اپنے شادی آپ ہے. کو ویلویٹ خود سے نہیں کر سکتے، نہ خود سے مارکس دے سکتے. نہیں، بالکل رائٹ. بھی نہیں. اور نو ون کین ڈو دیٹ. نو ون کین ڈو دیٹ. ٹرو. قرآن سیز دس.